نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ سب مل جل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے پیارے آقا نور والے مصطفیٰ رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت بارگاہ رسالت میں پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا یہ عنوان آج کی اس کلپ میں اسلام کی اخلاقی اقتدار اور ان کی اہمیت پر مشتمل ہے۔ میں سننے والے تمام اپنے بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مختصر سا وقت نکال کر میری ان گفتگو کو ضرور سماعت فرمائیں، آپ لوگوں کے کچھ نہ کچھ باتیں مفید ثابت ہوں گی۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین اپنے مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو پوری طرح سے مذہب اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو خاص طور پر یہ اعلان فرمایا، اے لوگو تم مذہب اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ آج ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا دن رات کا جو مشغلہ گزر رہا ہے، ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم صرف علامت اسلام کو پکڑ لیں اور ہم کامیاب اور کامراد ہو جائیں گے، جبکہ اصل میں یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے کہ ہم صرف اور صرف اسلام کی کچھ ان چیزوں کو مانیں کہ جو ہمارے فائدے کے لیے ہوں اور جو ہمارے عقل میں نہ آئے ہم اس کو انکار کر دیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کی ان ساری باتوں کو مانیں اور مذہب اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جائیں، یعنی جو اسلام میں جو قانون اور ضابطے رکھے گئے ہر ایک چیز کو مانیں۔ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ آج دنیا زمانہ جس طرح ترقی کے نام پر مغربی تعلیم کے زیر اثر نئے ایجوکیشن کے ذریعے معاشرے میں انقلاب تو لانا چاہ رہا ہے، مگر ان کے اثرات اس تعلیم کے اثرات برعکس ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ٹھیک بات تھی کہ ہماری قوم مسلم ہر شعبہ میں کامیاب ہو، مگر یہ ناانصافی ہے کہ اپنے مذہبی تعلیم کو چھوڑ کر غیر سے اخلاقی، تہذیبی، تمدنی ان معاملات میں بھی رشتے کو آراشنا کیا جائے، ان ایجوکیشن سے، دنیاوی ایجوکیشن سے ان ساری چیزوں کو حاصل کیا جائے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ جب مورل ایجوکیشن کو ہم اور آپ باہر کی دنیاوی زندگی کے اعتبار سے اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی ہمارے اور آپ کے معاملات خراب ہوتے نظر آتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ جذباتی حرارتی ایمان کی صورت نظر نہیں آتی، ہمارے اندر ایک اخلاقی کردار نظر نہیں آتا، ہماری قوم پسماندگی کا شکار ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مورل ایجوکیشن ہمیں اور آپ کو کسی نہ کسی طرح سے دنیاوی اعتبار سے غلام اور بزدلی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ مورل ایجوکیشن اٹ از سو ویری امپورٹنٹ ایوری پرسن ایوری لائف۔ آج لوگ دنیاوی ایجوکیشن کے تحت سب کچھ حاصل کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں، جبکہ ان کو غور و فکر کرنا چاہیے، خاص کر کے ہمیں اور آپ کو اپنے قوم مسلم والوں کو غور و فکر کرنا چاہیے اپنے مذہب پر، اور اگر اخلاقی صورتوں کو بحال کرنا ہے تو بھی ہمیں مورلٹی ان اسلام یعنی اسلام کی اخلاقی اقدار اور ان کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ مورل ایجوکیشن سمجھنے کے لیے ہمیں مورل سسٹم آف اسلام کو جاننا ہوگا۔
آج ہم ان ساری چیزوں پہ بات کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں. ہم ایک رول ماڈل کے طریقے زندگی گزار رہے ہیں. ہم کو اپنے مذہب سے کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے, ہم کو اپنے مذہب کی تعلیم سے کچھ آراشنا کرانا ہی نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں جو چیزیں ہیں اگر ہمیں کامیابی کامرانی ملے گی ہر لحاظ سے ہمیں دنیاوی اعتبار سے ملے گی. سب سے بڑا فرق یہاں پر آپ کو بات کو روک کے بتانا چاہتا یہ ہوں کہ میرے آج کی اس کلپ کا بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس دنیاوی تعلیم کے پیچھے آپ اپنے بچوں کو صبح سے لے کے شام تک روزمرہ کے زندگی میں پورے وقت کو گزار دیتے ہیں, 8-7 گھنٹہ بچہ سی بی ایس سی آئی سی ایس سی پیٹرن کی یو پی بورڈ کی پیٹرن کی پڑھائی کر رہا ہے, پلس 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ اس کی کوچنگ لے رہا ہے, پلس سیلف اسٹڈی کر رہا ہے. المختصر ایک دن میں وہ کس طریقے سے دنیاوی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی وہ صرف محض تعلیم حاصل کر رہا ہے. مثلا کسی نے ہندی, انگلش, میتھ, اردو سائنس, سوشل سائنس, بائیو فزکس, کمپیوٹر, کیمسٹری ایکسٹرا ان اگر علوم کو حاصل کرنا چاہا تو صرف ان بچوں کو یہ علوم حاصل ہوتا ہے. مگر مورل ایجوکیشن, مورل ایکٹیویٹیز کے لیے الگ سے پارٹ پڑھانے پڑتے ہیں. ایک بچے کے اندر ڈسپلن کا ہونا, بچے کے اندر انوشاسن کا ہونا, بچے کے اندر آنیسٹلی کا ہونا, یہ ساری چیزوں کا ہونا ایک الگ سے پارٹ, ایک الگ سے لیسنز بنائے گئے ہیں. میں پوچھتا ہوں یہ ساری چیزیں جب اتنے ڈھیر سارے وقتوں میں صرف تعلیم حاصل کرائی جا رہی ہے تو پھر الگ سے دینے کی ضرورت کیا؟ دیکھیں نا, یہ دنیاوی تعلیم ہے, لیکن مذہبی تعلیم کے اندر جب آپ دیکھیں گے, مورل سسٹم آف اسلام کو سمجھیں گے, جن چیزوں کے فالو کرنے پر, جن کی انسٹرکشنز کو فالو کرنے پر ہمیں کہیں اور بھٹکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج ہم اس کلپ میں صرف یہی پوائنٹ کو سمجھتے ہیں, ورنہ اگر بات کریں تو ان بیٹر پہ بھی بات لمبی ہو سکتی ہے. Example for that, introduction of moral systematic of the Islam, moral system and development in our society, moral education of Islam, consolidation of the Islam. اب بات کرتے ہیں مورل سسٹم, مورالٹی, ایتھکس کی کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں ہم اتنی دیر سے گفتگو کر رہے ہیں, اور مورل کو آخر کیوں مذہب اسلام سے اس ناچیز نے جوڑنے کی کوشش کری ہے. ایک بہت بڑی وجہ ہے. جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی, مذہب اسلام کی, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک جو ہے کمپلیٹڈ گولڈن ایرا ہے, کمپلیٹڈ ایک گولڈن لائف ہے. شروع سے بار اس لیے یہ بات سامنے آ رہی ہے ابھی جب سے میں بات کر رہا ہوں مورل کو دیکھتے ہوئے کہ اسلام کے پیٹرن سے ہی آخر یہ بات کیوں دخل کی جا رہی ہے, کیونکہ حقیقتاً سب سے افضل اور خاص چیز جو اسلام میں ہے وہ مورالٹی ہے. اسلام کی اخلاقی خوبصورتی ہے. اخلاق اسلام کا ایک بہترین رکن ہے, بہترین پارٹ ہے. جب ہم ویسٹ کی بات اگر کرتے ہیں تو ویسٹ اسے ایتھکس کہتے ہیں. وہ اخلاقیات کو, نیتکتا کو الگ سے پڑھاتے ہیں. ایک الگ سے باقاعدہ بکس ہیں, چیپٹرز ہیں, لیسنز ہیں, ایک الگ سے ٹیچرز ہیں, الگ سے پیریڈز لگتے ہیں. مگر یہی ساری چیزیں اسلام میں الگ سے نہیں پڑھانی پڑتی. اگر والدین اسلام کی ایک بیسیکلی فیکچر کو, اصول ضابطے سے واقف ہوں, خصوصاً بچوں کو کشور اوستھا سے ہی مورالٹی آف اسلام کو سمجھایا جائے تو ان کے اندر ان ساری چیزوں کا ایک نویش ہو سکتا ہے, ایک اچھی چیزیں ان کو مل سکتی ہے. اگر ہم اور آپ سمجھیں نا کہ یہ سمپلی جیسے مورل دنیاوی لحاظ سے ششٹاچار, انوشاسن, ڈسپلن, آنیسٹلی, یہ ساری چیزیں سکھاتا ہے, یہ دنیاوی اعتبار سے الگ سکھاتے ہیں. مگر اسلام کی فطرت نے ایک لچک دی ہے, اسلام کی فطرت نے ہم کو ان سب چیزوں کا مزاج ہی دیا ہے, ایک سیٹ اپ بنایا ہے. ایمانداری دیکھ لیں آپ, طور طریقہ دیکھ لیں آپ, سلیقہ حیات دیکھ لیں آپ, یہ ساری چیزیں اسلام ہم کو کشور اوستھا سے ہی ڈھالتا ہے, کشور اوستھا سے ہی سکھاتا ہے. پرنسپل, آنیسٹلی, یہ ساری چیزیں اسلام کا پارٹ ہے بھائیوں, الگ سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. قرآن اور حدیث اس پر بہت واضح ہے. ہمارا مذہب ادب محبت کا مذہب, کسی سے کیسے بات کرنی ہے, کس سے کیسے بولنا ہے, چھوٹوں پر شفقت, بڑوں کا ادب, حقوق العباد کی ادائیگی, ان ساری چیزوں کی تعلیم اسلام کا بیسکلی حصہ ہے. اگر ہم ڈیفینیشن آف مورل اسلام آف دا ایجوکیشن سمجھیں تو اکارڈنگ ٹو پروفیسر, آپ سمجھیں اس بات کو, پروفیسروں کے درمیان اور پروفیسر کے نزدیک مورل ایجوکیشن کو اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ مورل پرنسپلز دیٹ گورن اے پرسن بیہیویئر اور دا کنڈکٹنگ آف این ایکٹیویٹی, یعنی وہ چیزیں جو ہمارے مورل بیہیویئر کو بتاتی ہیں, یا کوئی ایکٹیویٹی جس کال اور فیل کو ظاہر کرتی ہے اس کو بتاتی ہے. وہ ایکٹیویٹی کرنے کو وہ کیسی ہے, مطلب اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو یقیناً یہ اچھا ہے, برا کام اگر ہو رہا ہے تو اس برے کام کو انجام دینے والا آدمی برا ہے یا وہ کام برا ہے.
اسی طرح اپنے قول کے ذریعے صحیح بات اور غلط بات کا فرق ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں یہ جو مورل ایجوکیشن کے اندر یہ چیز سکھائی جاتی ہے، اور اسلام ہمیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، حق کو حق کہو، باطل کو باطل کہو۔ تو یہ چیزیں ہم بچوں کو کیسے سکھائیں؟ بچوں کے اسلامی تعلیم دیتے ہی ان کو سمجھانا ہوگا کہ جو لوگ الگ سے ایتھکس پڑھاتے ہیں ان کا نظریہ کیا ہے۔ انوالوز، اس بات کو اگر ہم سمجھے تو یہ جاننے کو اور سمجھنے کو آئے گی، انوالوز سسٹمیٹائزنگ، ڈیفینڈنگ اینڈ ریکمینڈنگ کانسیپٹس آف رائٹ اینڈ رانگ بیہیویئر۔ کون سی چیزوں کو سسٹمیٹک کیا جائے، سمجھا جائے، کون سی چیزوں کو صحیح اور صحیح کو صحیح اور غلط چیزوں کو غلط ریکمینڈ طرح سے جج کیا جائے۔ ان چیزوں کا اگر ہم نے اور آپ نے بچپنی سے اپنے بچوں کو ایک طریقہ سکھا دیا جج کرنے کا، تو یقین جانے آپ کا بچہ چوری، شرابی، جواڑی یہ ساری چیزیں نہیں ہوگا۔ اسلام ایک فطرتی مذہب ہے۔ آپ دیکھیں بچپنے کے بچے کے بچپنے کے اندر سے صحیح کا صحیح، غلط کا غلط کا جو ہے ایک وشیش دھیان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ ایک ایگزامپل دے رہے ہیں، بچہ اسکول نہیں جاتا ہے، ماں باپ مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، اور بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کچھ نہیں کہتے ہیں بچے سے، بات تک کی نہیں کہتے ہیں کہ بیٹا تم گئے نہیں، غصہ بھی نہیں ہوتے ہیں، اس پہ ڈاٹا مارا جا رہا ہے، اس پہ وہ نہیں کرا جا رہا ہے۔ بچہ ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے کہ میرے لیے ضروری کیا ہے۔ بچہ نے یہ بچپنے میں سمجھ لیا کہ دنیاوی پڑھائی، دنیاوی اقتدار میرے لیے ضروری ہے، جبکہ جھوٹ تھا، اس کی اصل جو چیزیں ہیں وہ دینی ہیں، اس کا سیٹ اپ ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی دنیا کے حساب سے ضروری ہے، مگر دینی آپ کو دنیا اور آخرت دونوں کے حساب سے ضروری ہے۔ مگر بچہ جج کیسے کرے، اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ یعنی ہمیں خود بھی اپنے بچوں کو بھی بیسیکلی مورل ایجوکیشن کا انٹروڈیوسڈ کرانا ہوگا۔ ان کے اندر چیزیں صحیح اور غلط کیسے ہیں، یہ کوشچن آج کی سوسائٹی میں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے، اور ہر طرح کے لوگ مغربی یعنی مورل ایجوکیشن کے تعلیم کے زیر اثر نئی سوچ رکھنے والے موجود ہیں، جو اپنی اپنی سوچ کو صحیح مان کر تمام کام کر رہے ہیں۔ خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے، ہر طرح کے لوگ مغربی مورل ایجوکیشن کے تعلیم کے زیر اثر نئی سوچ رکھنے والے موجود ہیں، جو اپنی اپنی سوچ کو صحیح مان کر تمام کام کر رہے ہیں۔ کچھ کا یہ ماننا ہے کہ آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے، کیونکہ سب کی اپنی اپنی زندگی، اپنی رائے۔ مطلب کیا ہے، سب کی اپنی رائے ہے تو وہ کچھ بھی کریں اور کوئی بھی کیسی بھی رائے دے۔ بھائی میرے، کس طرح کی کسی بھی میٹر پر کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے گے میرج کا یہ آج کل کے زمانے میں ایک رواج ہے، اسی طریقے سے اگر بات کر لیں ہم تو لیزبینشپ کی بات کر لیں، پھر اس کے علاوہ اگر بات کریں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا رائٹ ہو سکتا ہے، وہ لڑکا لڑکے سے یا لڑکی لڑکی سے شادی کرے، یا لیکن سوال یہ ہے کہ رائٹ کیوں ہے۔ اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب جو کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ بتاتا ہے یہ غلط ہے۔ اب وہ چاہے کوئی بھی مذہب ہو، ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، یہ اس کو غلط بتا رہا ہے۔ مگر اب بات ہم کو یہ کھل کے سامنے یہاں پر آئے گی جب ہم غور و فکر کریں گے کہ ایک انفرادیت کے طور پر وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کا جو رائٹ ہے وہ کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مذہب انفرادیت سے نہیں بلکہ اجتماعی بات کرتا ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو یہ سیکھنا ہوگا، سکھانا ہوگا کہ یہ چیزیں جو غلط اور صحیح کیسے ہوتی ہیں، ان چیزوں کو باقاعدہ جو ہے یا ان قول و فعل کو صحیح اور غلط کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں کہیں اور نہیں بلکہ صرف قرآن و حدیث، اپنے مذہب کو سمجھنا ہوگا۔ مورل ایجوکیشن، مورل ایکٹیویٹی وہیں سے آپ کو نظرتی اور نکھرتی نظر آئے گی۔ علماء کے ذریعے حرام و حلال، جائز و ناجائز، حق و باطل کا فرق ڈیفائن کرنا ہوگا۔ یہ مورل ایجوکیشن کے انترگت آتا ہے۔ بھائی اگر چیزیں غلط ہیں تو اس غلط کے آپ کے پاس ثبوت کیا ہیں، آپ کے معاملات کیا ہیں۔ انفرادیت سے جب کوئی ایک سماج بنتا ہے، ایک سماج کی جو روپ ریکھا ہوتی ہے، اس سماج کے خلاف اگر کوئی وبھنتا والے کام پائے جاتے ہیں تو یقیناً وہ سماج کے باہر کر دیا جاتا ہے۔ مگر بات یہ ہوتی ہے کہ رائٹ کی اگر بات ہو جائے گی، ہیومن رائٹ کی بات ہو جائے گی، تو اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہمیں مورل ایجوکیشن کا آدان پردان ہونا بے حد ضروری ہے۔ مذہب ہمیشہ اجتماعی معاشرے کے چلنے کی بات کرتا ہے، تو اس کا مطلب جو ہمارے مورل
پرنسپل ہیں وہ ڈائریکٹلی ہم سے لنک نہیں کرتے بلکہ انٹیمیٹلی ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ میں اگر اچھا ہوں اور میں ہی صرف اچھا ہوں تو یہ مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں جو ہے کیا بولتے برا ہوں تو مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ تو آج کے زمانے میں اپنے اسٹیٹس پر لگاتے ہیں، یہ میں ہوں، یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے، آپ کو اس سے کیا پرواہ ہے، میں ایسے رہوں گا، میں ویسے رہوں گا، میرا جسم یا میری مرضی۔ بھائی فرق پڑتا ہے، خاص طور پر ہمارا اسلام کی طرف زیادہ اس بات کو زور دیتا ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو خود ان مورل ایجوکیشن پر عمل کرنا ہوگا، سسٹمیٹک آف دا اسلام پر عمل کرنا ہوگا، جو ہمیں اصول و ضابطے بچپنے کے لحاظ سے سکھائے گئے ہیں اس مورل کی بات کرنی ہوگی، اس اقتداری اخلاقی بصورتوں کی بات کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مذہب کو مقدم ماننا ہوگا، اور والدین اس پہ خاص غور و فکر کریں، یہ نہ دیکھیں ان کے والدینوں کی کیسے پرورش کری، یقیناً اچھی پرورش کری ہوگی، مگر آپ اسلام کے سیکشنز کو دیکھیں کہ آپ والدین ہیں، آپ کا کیا دائتو بنتا ہے اپنی اولاد کے لیے، آپ پیرنٹ ہیں، آپ کو کیا حق ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کے اندر اسلام کی سسٹمیٹائز کے حساب سے آپ مورل ایجوکیشن اس کو آدھار پردان کریں۔ باہر کا مورل ایجوکیشن ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ اسلام کا مورل ایجوکیشن کے انترگت بات کریں گے تو آپ بہت ساری چیزیں، اچھا بات یہ ہوگی ذہن میں بسانا ہوگا کہ مورل ایجوکیشن کہیں سے ملنا بھی، کہیں سے لینا بھی ہے تو وہ صرف اسلام سے ہے، کیونکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں صرف مذہب اسلامی ہے جو قابل قبول ہے۔ پھر ہمیں اس طرف غور و فکر کرنا ہوگا، رب نے جو ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، وہ بات لوگوں میں کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے، پہلے خود عمل تو کرو صحیح۔ اب اس بات سے یہ بھی ہم کو معلوم چلتی ہے اگر ہم بچوں کے اندر مورل ایجوکیشن کا نویش کرنا چاہ رہے ہیں تو پہلے ہمیں خود اس کی جو ہے کیا بولتے ہیں روپ ریکھا اپنے اوپر بنوانی ہوئے گی۔ مثلا ایگزامپل فار دیٹ، اگر ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے تو بچوں کے سامنے جھوٹ والے پارٹ نہیں پڑھانا ہے تو ہمیں بچوں کے سامنے خود بھی جھوٹ نہیں بولنا ہوگا۔ حال یہ ہوتا ہے کہ ہم گھر میں موجود رہتے ہیں، کوئی بلانے والا آتا ہے تو ہم اس سے یہ کہہ دیتے ہیں، بھائی کہہ دو کہ والد صاحب نہیں ہیں، بھائی نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، تو ہم تو خود سکھا رہے ہیں نا اس کو، پھر ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم بڑی بڑی کتابیں پڑھا کے مورل ایجوکیشن کا اس کو جو ہے وہ دے دیں گے، نہیں پیارے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچے مل بانٹ کے رہے، بچے مل بانٹ کے کھائے پیے، تو ہم اس کے سامنے کر کے دکھائیں گے ایک ایکٹیویٹی کہ بیٹا دیکھو ہمارے پاس ایک چھوٹی سی چیز تھی، ہم نے اس کو 4 ٹکڑے کرے، اپنے آپس میں چیزوں کو دیا، یہ نیتکتا کا پارٹ، یہ ششٹاچار کا پارٹ، یہ انوشاسن کا پارٹ، یہ ڈسپلن کا پارٹ، مینرز، آنیسٹلی ایکسٹرا ایکسٹرا، ان ساری چیزوں کا پارٹ ہمیں اور آپ کو ایک اپنے اوپر کر کے بچوں کو پریکٹس کر کے دکھانا ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمیں اور آپ کو جن چیزوں کا حکم قرآن میں صاف نام لے کر منع کیا گیا ہے اس کو حرام جاننا ہوگا، اس سے بچنا ہوگا، بچوں کو بھی بتانا ہوگا۔ شراب حرام ہے نہیں، مطلب شراب حرام ہے اس کو نہیں پینا ہے، اس بات کو بچوں کو بتائیں۔ جھوٹ حرام ہے نہیں بولنا ہے، اس بات کو بچوں کو بتائیں۔ قرآن میں جن چیزوں کو چوری منع ہے، چوری حرام ہے، بالکل قطعی طور پہ بتائیں، ساری چیزیں بتائیں۔ اب بات چوتھے اسٹیپ کی کرتے ہیں کہ مورل ایجوکیشن صرف اپنے تک کے سیمت نہیں رہتا ہے، ایک پورے معاشرے کو، وہ پوری سوسائٹی کو بدل سکتا ہے۔ قرآن نے اس کی بھی کیا بولتے ہیں حمایت بیان فرمائی، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم سب سے بہتر امت میں ہو جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اب پتہ یہ چل رہا ہے تو وہ ہر چیزیں بری ہیں جس کو ہمارے مذہب نے غلط کہا، اور وہ چیزیں ہر صحیح ہیں جو مذہب نے صحیح کہا۔ تو مذہب اسلام میں مورل ایجوکیشن کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے، حقوق العباد اور اسلامی اخلاق و آداب کا جائزہ لینا چاہیے، اور کنتم خیر امۃ اخرجت للناس کے نزدیک سسٹمیٹک آف اسلام، مورل آف دا ایجوکیشن کو اچھے طریقے سے سمجھ کر ایک دوسرے کو دینا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اس لیسن سے آج اس کلپ میں یہ سمجھ میں آیا کہ ہم اور آپ انٹروڈیوس جو ہم نے آج کرایا مورل سسٹم آف دا اسلام کا، اس کا اچھے سے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ اب انشاءاللہ بات کریں گے آگے کہ مورل سسٹم اینڈ ڈیولپمنٹ ان آور سوسائٹی، کس طریقے سے مورل سسٹم کے ذریعے ڈیولپمنٹ اپنی سوسائٹی کو ہم پا سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کا بیان ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔